اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس کے اوپر کہ اس گائے کی کیا تاریخ ہے، یعنی کیا یہ ابھی پہلی بار ہے، یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کوئی قربانی یا قربانیاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو تالمود جو کتاب ہے اس کے اندر جس کو ہم نے آپ کو بتایا کہ تالمود کے اندر جو دو کتابوں سے یا دو قسم کے مجموعے سے جو مرتب ہے وہ تالمود ہے، ایک تو مشنا ہے اور ایک اس مشنا کی بھی شرح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں کے ہاں جو بنیادی ترین جو مقدس کتاب وہ تو تورات شریف ہے، جس کو آپ مسلمانوں کا یہ سب اس کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو مشنا ہے اس کو پھر صرف یہود اپنے لیے استدلال بناتے ہیں، لیکن وہ انسانی شروحات ہے، یعنی ان کے جو علماء، اسکالرز، دانشور، فقہا، مفسرین نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا، بہت طویل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر اس میں ایک کتاب ہے جس کا عربی میں ترجمہ ہے طہاروت الطہارہ، یعنی طہارت سے متعلق، آپ یوں سمجھے جیسے آپ کے یہاں حدیث یا فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت کا ایک پورا باب ہوتا ہے اور بہت لمبا چوڑا بھی ہوتا ہے، کہیں مختصر ہوتا ہے، تو یہ جو کتاب الطہارہ ہے تالمود شریف کے اندر موجود ہے، یہ بہت مفصل ہے، تقریباً 550 صفحے پر مشتمل ہے، اس کا جو ترجمہ ہے عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ایک پورا باب اسی گائے کی قربانی ہے اس سے متعلق ہے، تو اس میں انہوں نے جو اس کی تاریخ بتائی ہے کہ کب کب یہ گائیں قربان کی گئی، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی بار یعنی ابھی تک 9 مرتبہ اس کی قربانی ہوئی ہے، اس گائیں کی جو یونیک گائیں ہے جو جس کا دستیاب ہونا بہت ہی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ہمارے مسیحی یا ان کا جو اس کو نہیں مانو گے تو بھیا تو یہ تو بہت آسان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ناممکن سی بات ہے، یعنی اس کے کھر اور اس کے سب کچھ سرخ ہو اور پھر وہ قدرتی طور پر اس کی پیدائش ہو، تو خیر، لیکن یہود کا تصور یہ ہے کہ ابھی تک 9 بار اس کی قربانی ہوئی۔ سب سے پہلے یہ جو قربانی ہوئی ہے 551 قبل مسیح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس کی قربانی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے الیعزار جس کا ذکر اس گنتی میں ہم پڑھیں گے، ان کے ہاتھ جو کہ کاہن اعظم تھے، یہ قربانی ہوئی۔ دوسری قربانی ہوئی ہے 515 قبل مسیح میں حضرت عزرا کے ہاتھ، اور تیسری قربانی بھی انہی کے ہاتھ ہوئی ہے، عزرا کے ہاتھ۔ چوتھا جو اس کا جو تاریخ میں جو ملتا ہے، یا چوتھی قربانی اس گائیں کی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے 275 قبل مسیح میں، سمعان العادل نام عربی ضبط کتابوں میں جو ان کا ہے، ان کے ہاتھ یہ قربانی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2000 قبل مسیح میں کاہن اعظم یوحانان کے ہاتھوں اسی طرح کی ایک گائیں کی قربانی دی گئی۔ پھر اسی یوحانان اعظم کے ہاتھ ایک اور بار اس کی قربانی ہوئی، یعنی یہ 2000 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے مرتبہ یعنی انہی کے ساتھ 7ویں مرتبہ 70 قبل مسیح میں اس طرح کی گائیں کی قربانی کی گئی، جو کہ یونی بن قیافہ کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر 37 قبل مسیح میں حنمل المصری کے نام کے ایک نائب کاہن، ان کے ہاتھ سے اس طرح کی گائیں کی قربانی ہوئی، اور پھر 9ویں بار جو ہے وہ 59 قبل مسیح یعنی 59 قبل مسیح میں اسماعیل بن قابوس کے ہاتھوں گائیں کی قربانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ 10 مرتبہ اس طرح کی گائیں کو، اس طرح کی گائیں جو ہے یا سرخ بچیا جو ہے اس کی قربانی دی گئی ہے، اسی پاکیزگی کے حصول کے لیے، جو کہ کتاب مشنا کے اندر پوری تفصیل سے ہے، اور یہ جو تورات شریف ہے وہاں سے بھی ہم پڑھیں گے کہ بنیادی طور پر اس قربانی کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو یہودی علم الکلام اور یہودی فقہ اور اس کے اندر جا کے اس کے اوپر ایک پورے تصور کو انہوں نے اس کے اوپر ڈیولپ کیا۔ اب جو قربانی ہونی ہے وہ 10ویں بار کی قربانی ہوگی، اور 2000 سال سے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کا جانور ملا نہیں، ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے اب چونکہ دستیاب ان کے بقول اس طرح کے جانور مل گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی قربانی کریں گے، یعنی 2000 سال کے مطابق۔ اور اس کے اندر تصور یہود کا یہ ہے، کیونکہ اس کے اندر خاص طور پر مرے ہوئے آدمی کو چھونے، مرے ہوئے آدمی جہاں پر کوئی انسان کی میت رکھی اس جگہ پر جانے، یا اس کو کسی طرح سے اس کے پاس سے گزرنے یا اس کو چھونے کی وجہ سے جو انسان میں ایک ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے تصور کے مطابق یہ تو اس سے پاکیزگی کے لیے یہ دیا گیا تھا۔ تو اب یہودی جو علماء ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سرخ گائیں کی قربانی اور اس کے ساتھ یہ پورا جو ہم بتا رہے کہ مسیحا کا آنا، اور یہ پھر یہود کی پوری عالمی حکومت کا قائم ہونا اور غیر یہودیوں کا سب کا خاتمہ ہونا، یہ اس میں سے یہ جو اس وقت یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں، یہ تمام یہودیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یعنی تمام یہودی اس میں نہیں ہے۔ یہودیوں میں بہت زیادہ فرقے ہیں، فرقوں کے بیچ اندر
ذیلی فرقے ہے، بہت زیادہ گروہ بندی ہے۔ تو ایسا نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ تمام دنیا کی یہود کا ہی یہ تصور ہے، یہ ایک مخصوص ٹولہ ہے، ایک مخصوص گروہ ہے، ایک مخصوص فرقہ ہے، اور پھر اس فرقے کے لوگوں کا یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے، اور جمہور اس کے قائل بھی ہے کہ یہودی جو ہے وہ 2000 سال سے ہم لوگ بحیثیت قوم نجاست میں ہے۔ اب اس نجاست سے دوری کے لیے ہمیں اس گائے سے، راکھ سے ملایا ہوا پانی سے ہی ہمیں صفائی یا اس کی وہ ممکن ہے، اس کے بعد ہم ہیکل میں داخل ہو سکیں گے، اس سے پہلے ہیکل میں داخلہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم ناپاک ہیں، یہ ان کا تصور ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو انہوں نے بتایا کہ 2000 سال پہلے، اب آج سے 2000 سال پہلے تک یہ قربانیاں 9 مرتبہ ہوئی۔ اس کے بعد جب اسرائیل میں یہودیوں نے اپنی ریاست قائم کی، وہ طاقت میں آ گئے سب کچھ، تو اس کے بعد کیا دوبارہ انہوں نے کوئی اس طرح اس کی کسی گائے کی تلاش یا اس کے لیے کوئی سرگرمی دکھائی؟ تو اس کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 1996 میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ بھئی اس طرح کا ایک بچیا ہمیں مل گیا ہے اور اس کی ہم قربانی دیں گے، اس کے بعد ہم پاک ہو جائیں گے، پھر ہم ہیکل کی تعمیر کریں گے۔ لیکن پھر بعد میں جب فقہاء نے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تو ان کو یہ لگا کہ نہیں، اس میں کچھ بال سفید بھی ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ پھر 2002 میں دوبارہ اعلان کیا گیا، وہی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا جو ہم نے ذکر کیا ہے ان کی طرف سے، کہ بھئی ہمیں وہ گائے مل گئی ہے، دوبارہ پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا ہم اب اس کی قربانی کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کو مزید چھانا، دیکھا، تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ پوری شرائط نہیں ہے جن شرائط کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر 2018 میں ہیکل انسٹیٹیوٹ نے پھر اعلان کیا کہ بھئی ہمیں وہ جانور دوبارہ دستیاب ہوا ہے، لیکن کچھ عرصے کا بالکل خاموشی ہو گئی، اس کے اوپر کوئی خبر نہیں آئی۔ پھر ستمبر اور اکتوبر 2022 میں یہ پتہ لگا کہ بھئی امریکی ریاست ٹیکساس میں 5 گائیں ہمیں اس طرح کی ملی ہے، جو اس بچیا جس کے اندر یہ شرائط موجود ہے جو کتاب میں ہے، اور پھر اس کے بعد پہ اسرائیل منتقل کیا گیا۔ اس جانور کے منتقلی کے لیے وہاں کی جو قانون تھا اس کے اندر ایک نرمی پیدا کی گئی، پھر یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی ابھی اختلاف ہوا ہے کچھ کا، اور ہوگا لازمی، کہ کیا بھئی اس گائے کے جو موجودہ ہے کہ اس میں بھی وہ تمام شرائط موجود ہیں جو ہم لوگ یہودی لوگ اپنی کتابوں سے لے کر آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ وہ قدرتی طور پر اس کی پیدائش ہوئی ہو، یعنی جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے نہ ہو، جس طرح مختلف پودوں کو، جانوروں وغیرہ کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہے، اگر یہ جو اس وقت دستیاب ہے وہ اس طرح سے اگر ان کو وجود میں لایا گیا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہود کی جو شریعت ہے بہت سخت ہے، یعنی اس قدر سخت ہے، اس قدر اس کے اندر تفصیلات اور اس قدر اس کے اندر جو ہے اس کی جزیات ہے کہ آپ لوگ اپنا جو آپ کے پاس فقہ کا پورا ذخیرہ ہے اس کو آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پہ جو آپ کے یہاں فقہاء ہیں، جو حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، اہل تشیع کے جو مراجع کی فتاوی آپ دیکھو، اس میں کتاب الطہارت کو ہی آپ پڑھ لیں تو آپ پڑھتے ہی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت طویل اس پہ پوری کتابیں ہیں، صرف وضو پہ، طہارت پہ، ناپاکیوں پہ۔ تو یہود کے اندر بھی نہ صرف اتنی باریکیاں ہیں بلکہ بہت زیادہ ان باریکیوں پہ عمل کرنے میں بہت زیادہ سختی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اب ہم یہ چلتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا بنیادی تصور، ٹھیک ہے؟ اور اس تصور کی بنیاد جو ہے وہ یہود کے اندر موجود ہے، مسیحیوں کے اندر یہ عقیدہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس حوالے سے جو ابھی تک تاریخ کے اندر جو دستیاب ہمارے پاس جو موجود ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کی قربانی کی تاریخ۔